بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محبت سے درود و سلام کا نذرانہ سارے اللہ پیش کیا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجمال الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ بحمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پرنور لمحات میں اور عشرہ نجات میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 17ویں سالانہ قام دین کورس میں ہم سب کو
شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی عظمتوں سے، برکتوں سے مالا مال کیا ہے اور فہم دین کی سعادتوں سے بھی بہرہ فرمایا ہے۔ اس کے فضل اور توفیق سے ہمارا فہم دین کا کارواں اپنا بہت سا سفر طے کر چکا ہے اور اب اپنی منزل کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ سعادت ہے ان قدموں کے لیے جو روزانہ اس رستے میں اٹھتے ہیں، سعادت ہے ان کانوں کے لیے جو روزانہ کلمہ حق سنتے ہیں، سعادت ہے ان خوشبخت انسانوں کے لیے جو روزانہ قرآن و سنت کے پیغام کو سنتے سناتے ہیں۔ بڑے بڑے اہم موضوعات اور بڑے بڑے اچھوتے عنوان، ان کو چھوتے ہوئے ہمارا کاروان سخن آگے گزر رہا ہے۔ آج ہم ان محبتوں کے زیر سایہ ایک ایسی کیفیت میں بیٹھے ہیں، امام عاشقاں تاجدار بریلی حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ تعالی نے کہا تھا، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے، مقصود یہ ہیں آدم و نوح و خلیل سے، تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی ہوئی ہیں ہوا یہ کدھر کی ہے، ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تباہ لذت سوز جگر کی ہے۔ رب ذوالجلال کے فضل سے آج اس اہم موضوع پر جو ہر مومن کے دل کی آواز ہے، ہر عاشق کے دل کی چاہت ہے، سوتے جاگتے ہر ایک کی جو تمنا ہے کہ اسے سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک پر حاضری کا شرف حاصل ہو۔ انسان ہوش سنبھالنے سے پہلے اس محبت میں تڑپتا ہے اور بڑی دیر کے بعد جا کر اسے یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کے حاضر ہوتا ہے۔ یہ ایسا سفر ہے کہ جس کا پس منظر لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ ایسی
چاہت ہے کہ جس کی تعبیر جملوں میں نہایت مشکل کام ہے، ہر دور میں امت مسلمہ کے قافلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زیر سال شہر مدینہ شریف کی طرف رواں دواں رہے ہیں، اور مجموعی طور پر امت کا اگر نصاب عشق تیار کیا جائے، سفر نامے دیکھے جائیں، تو سب سے زیادہ جس شہر کی طرف امت مسلمہ نے سفر کیا وہ سفر مدینہ شریف کا سفر ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، پھر رب سے معافی طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے مغفرت چاہیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ رب ذوالجلال کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پائیں گے۔ قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت کریمہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی لوگوں کو آپ کے دربار کی طرف دعوت دے رہی تھی، اور آپ کے وصال کے بعد بھی قیامت تک کے لیے یہ آیت لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف جانے کی دعوت دے رہی۔ اس واسطے جتنے بھی اہم مفسرین ہیں ہر دور میں اس آیت کریمہ کے تحت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کی حاضری کا تذکرہ کیا ہے، اور امت کی ان محبتوں کا ذکر کیا ہے کہ بعد از وصال بھی جو وہاں پہ پہنچا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جھولی کو بھرا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان پہ بھی کرم فرمایا۔ عربی گرامر کے لحاظ سے لفظ اذ جو یہاں پہ موجود ہے اس کو صرف ماضی پہ بند نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا مفہوم عام ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ماضی میں ظلم کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کے لیے یہ آسانی اور سہولت موجود ہے، اس سے مطلب یہ بنے گا کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو قرآن کے نزول سے پہلے کا کوئی گنہگار وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو اسے یہ انعام بخشش کا ملے گا، اور جو نزول قرآن کے بعد اسی وقت سرکار کے زمانے میں آتا ہے، ماضی کا اگر معنی کریں گے اذ ظلموا کا تو پھر تو یہ آیت اس کے لیے بھی بخشش کو ثابت نہیں کرے گی، کیونکہ اپنے نزول سے پہلے کا جو زمانہ اس کو ہی ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا، تو جب اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا تو نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں جو لوگ غلطی کر کے آپ کے پاس پہنچے اور انہیں بخشش ملے وہ بھی پھر اس آیت سے ثابت نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر قرآن مجید کی یہ آیت عربی گرامر کی روح سے یہ اذ ظلموا اس وقت تک جو ظلم کر بیٹھے تھے ان کے لیے بھی، اور اس نزول کے بعد نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں جو کوئی گنہگار ہے اس کے لیے بھی، اور قیامت تک کے گنہگاروں کے لیے یہ نبی علیہ السلام کے در رحمت کی جو آواز ہے اس کو یہ آیت اجاگر کر رہی ہے۔ اس بنیاد پر اگر اس آیت کے تراجم دیکھے جائیں تو صحیح ترین ترجمہ وہ ہے جو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، یعنی لوگوں نے جس انداز میں ترجمے کیے، میں نے تقریباً 18-19 تراجم اس کے دیکھے، انہوں نے اس کو ماضی کے ساتھ معلوم کیا کہ جس نے جان پہ ظلم کر لیا ہو، جس نے جان پہ ظلم کیا وہ تمہارے پاس آئے۔ اب جب آیت اتری تو اس سے پہلے کے لوگوں کو یہ صرف آیت شامل ہوگی، جبکہ اللہ نے انعام پوری امت کو عطا فرمایا۔ اس بنیاد پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اس میں گرامر کا اور امت کے اس اعزاز کا پورا تذکرہ موجود ہے۔
اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں۔ اب اس میں تمام زمانوں کے لحاظ اس آیت کی جامعیت موجود ہے، ترجمے کے اندر بھی، جو حقیقت میں رب ذوالجلال نے جس کو الفاظ کے اندر ذکر فرمایا۔ یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر دیکھا جائے تو اس سلسلہ میں پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں اپنی امت کو اپنی طرف متوجہ کرتی نظر آتی ہیں، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278 پر موجود ہے۔ ایسے بہقی کی شعب ایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 490 پر موجود ہے۔ ابن نجار کی تاریخ مدینہ صفحہ نمبر 142 پر وہ حدیث موجود ہے، اور امام سبکی کی شفاء السقام اس میں صفحہ نمبر 14 پر جلد 2 پر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعت، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ یقیناً اس مضمون کی مختلف اعمال کے بارے میں جو حدیث ہیں ان کے ساتھ کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط یہاں بھی موجود ہیں، لیکن نفس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روضہ پاک قبر پرنور کی زیارت کی خود دعوت دی ہے اور اپنی طرف سے اس انعام کا اعلان فرمایا۔ ابن تیمیہ اور اس کی پوری پارٹی وہ ایسی احادیث کے ذوق کو ثابت کرنے کے درپا ہے، جبکہ یہ حدیث درجہ حسن میں ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی ذوق نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر امت کا ہر دور میں یہ عمل رہا اور تعامل امت کا اس پر موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے لوگوں نے سفر کیا ہے اور اس دور پر ہمیشہ موجود رہے۔ وہ حدیث شد رحال جس کو پیش کر ابن تیمیہ کی پارٹی اس زیارت سے روکنا چاہتے اور یہ کہتے جس نے جانا ہے وہ مسجد کے لیے سے جائے اور وہ روضہ پاک نبی علیہ السلام کی قبر شریف کی زیارت کی نیت سے نہ جائے، وہ حدیث صرف مساجد کے لحاظ سے ہے، اور یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک اور باقی صالحین کے جو مزارات ہیں ان کی زیارت کی نفی اس حدیث سے نہیں ہوتی جو ہر دور میں امت مسلمہ نے اس کا یہی مطلب سمجھا ہے، اور اس پر سارے محدثین قائم رہے ہیں۔ اس بات سے ہر محدث نے اپنی کتاب کے اندر جہاں حج کا ذکر کیا ہے وہاں انہوں نے تقریباً اس عنوان کے ساتھ باب زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہیڈنگ بنا کر باقاعدہ ان دلائل کا اور طریقے کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح ایک مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری دینا ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدسہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ امام سبکی نے اپنی کتاب السیف المسلول کے اندر اس چیز کو یہ ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پر حق ہیں ان حقوق کو بیان کیا کہ امتی پر نبی علیہ السلام کا حق کیا ہے، تو یہ السیف المسلول کے صفحہ نمبر 526 پر امام لکھتے ہیں وَمِنْ حَقِّهِ زِيَارَةُ قَبْرِهِ، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پر حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ امتی محبوب کی قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہو جائے، یعنی یہ سرکار کے جو امتی پر حق ہیں ان حقوق میں سے ایک تو یہ حج پر گیا ہوا ہو اور پھر حج کے علاوہ بھی جس کے پاس استطاعت ہے اس پر یہ حق ہے نبی علیہ السلام کا کہ وہ اس حق کو پیش نظر رکھتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر آپ کے روضہ پاک پر حاضر ہو۔ ابھی ان دلائل کے ذکر سے پہلے جو مخالف طبقہ حسد اور بغض کا مارا ان کی جو تشریحات اس سلسلہ میں موجود ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آئینہ نظر آئے کہ ان لوگوں کا نبی علیہ السلام کے دربار کے ساتھ، سرکار کی دہلیز کے ساتھ اور سرکار کی غلامی کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے۔ یہ میرے پاس شرح مناسک الحج والعمرہ یہ کتاب موجود ہے جو ایک بہت بڑے نجدی مفتی کی کتاب ہے۔
صالح بن فوزان اس نے اس کو مرتب کیا ہے، اور اس کے اندر اس نے بہت سے امور کو لکھا جن کا تعلق سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے امور سے ہے۔ یہ جتنا بھی آج کا طبقہ وہاں پہ لٹریچر تقسیم کرتا، انہوں نے پہلا امت کا جو انداز تھا اس کو بدل دیا۔ پہلے ہر صدی کے مصنف کی جو کتاب ہے حج کے بارے میں، ہر صدی کے مفسر کی جو کتاب، ہر صدی کے فقیہ کی جو کتاب، اس میں ایک باب ضرور ہے، باب زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، ان لوگوں نے وہ ہیڈنگ ہی بدل دیا۔ ان کی چھپی ہوئی کسی کتاب میں ایسا باب نہیں ہوگا۔ ان کا باب کیا ہوتا؟ باب زیارت المسجد النبوی، کہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کا باب، یعنی وہ جو امت کا ہر صدی میں امت کے مجتہدین، امت کے مجددین، امت کے مفسرین، فقہاء، صوفیاء، زہاد، عباد کا جو طریقہ رہا، انہوں نے اس سے بالکل کٹ کے اپنی نئی شریعت جو ہے اس کا آغاز کیا۔ یہ دلیل ہے کہ پہلا طریقہ انہوں نے بدلا، چونکہ ہر دور کا مسلمان حج کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کے دربار کی حاضری، تو یہ مسجد نبوی شریف کی نیت کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں وہاں جا کر پہلے نیت مت کرنا، وہاں جا کر مسجد نبوی شریف میں نفل پڑھنے کے بعد پھر ادھر بھی چلے جانا ضروری پھر بھی نہیں ہے، لیکن نیت وہاں جا کے کرنا۔ تو ان کے نزدیک آغاز ہی سے یہ ہے کہ باب ہی ایسا بیان کرتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کا باب۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے مسجد نبوی شریف کی زیارت اور اس سے متعلقہ امور کے لحاظ سے تنبیہ کے اندر ایسے امور کو واضح کیا۔ کہتے ہیں کہ 150 صفحہ اس کتاب کا، اس کے اندر یہ لکھا ہے ہاکذا ما یفعل بعض الزوار عند السلام علیہ من وضع یمینہ علی شمالہ فوق صدرہ اور تحتہ کہیئۃ المصلی فہذہ الہیئۃ لا تجوز عند السلام علیہ۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری کی نیت کو ناجائز قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں جس وقت اگر کوئی وہاں پر پہنچ جائے تو پہنچ جانے کے بعد اس کو کبھی بھی اس طرح ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے اور اس کے بعد اس کو سینے پہ رکھے یا سینے سے نیچے رکھے۔ حاضر حیات لا تجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ بقضا ما یفعلہ بعض الناس من استقبال القبر الشریف من بعید، ایسے ہی کوئی بندہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی طرف دور سے بیٹھ کے متوجہ ہو، دور سے بیٹھ اندر وہ نہیں جا سکا جالی شریف کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے، دور کہیں بیٹھا ہے، وہ جنت البقیع کے کونے میں کسی ہوٹل کے پاس، اور وہاں وہ بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی طرف متوجہ ہے اور وہ تحریک شفتہ بالسلام، اور وہاں اپنے ہونٹوں سے آہستہ آہستہ سلام کے الفاظ گنگنا رہا ہے یا دعا مانگ رہا ہے، تو کہتے ہیں فکل ھذا من جنس ما قبلہ من المحدثات، یہ تمام بدعتیں ہیں اور اس کا شریعت سے معاذ اللہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضہ پاک کے سامنے حاضری دیتے وقت دعا مانگتے وقت چہرہ روضہ شریف کی طرف کرنا، اس کو انہوں نے ناجائز لکھا ہے، اور اس طرح حجاج عمار وہاں زائرین جو جاتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے ان کے قبلے سیدھے کیے جاتے ہیں اور دعا کا بھی ان کو قبلہ بتایا جاتا ہے۔ اور یہاں تک اس کتاب کے صفحہ نمبر 140 پہ لکھا ہے ولا یستغیث بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جا کے نبی علیہ السلام سے کوئی مدد نہ چاہے، سرکار کے سامنے اپنا کوئی دکھڑا نہ بیان کرے، اور نبی علیہ السلام سے کسی طرح کی کوئی اعانت نہ چاہے، اور یطلب منہ شیئا، سرکار سے کچھ بھی نہ مانگے، فإنہ شرک اکبر، کہ معاذ اللہ یہ شرک اکبر ہے، کہ وہاں جا کر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جا کے کوئی درخواست پیش کرنا، سرکار سے مانگنا، یہ اس کو شرک اکبر کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید برہان رشید میں جو وہاں پر رب ذوالجلال کی طرف سے دعوت ملی کہ جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو وہاں پہنچو، اور وہاں جا کر تم
رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور نبی علیہ السلام بھی تمہارے گناہوں کی معافی چاہیں تو پھر اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ملے. اور اگر ایک چیز پائی جائے گی دوسری نہیں پائی جائے گی کہ مجموعی طور پر 3 چیزیں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، پہلے وہاں پہ پہنچنا، دوسرا ہے فاستغفر اللہ، گناہگاروں کا جا کے معافی مانگنا، اور تیسرا ہے واستغفر لہم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے سفارش کرنا اور درخواست کرنا. ان 3 امور پر آگے یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ تینوں پائی جائیں گی تو پھر رب ذوالجلال اپنا دروازہ کھول دے گا اور خالق کائنات جل جلالہ اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اس واسطے جس نے اس نیت سے وہاں پر جانا، اصل مقصد مسجد نبی شریف اور نبی علیہ السلام ثانوی حیثیت میں ہے، اس کا جانا ہی شرعی طور پر غیر معتبر ہے. اسے وہاں سے کیا میسر آئے گا کہ جن کی دہلیز کی بھیک کے لیے جا رہا ہے ان کی نیت ہی موجود نہیں. اور پھر دوسرے نمبر پر جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرتا کہ آپ رب سے میرے بارے میں بھیک مانگے، رب سے میرے بارے میں سفارش کریں، تو پھر یہ کس طرح سے نبی علیہ السلام کی سفارش کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تو اسے یہ کہنا پڑے گا، درخواست کرنا پڑے گی کہ محبوب میں ظالم ہوں، میں گناہگار ہوں اور میں آپ کے دروازے پہ رب کے کہنے پر آ گیا ہوں، آپ میرے لیے میرے رب سے میرے گناہ کی معافی کے لیے درخواست کریں. یہ مانگے گا اور پھر سرکار اس کے لیے پھر اپنی طرف سے سفارش کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ در رحمت کھلا نظر آ جائے گا. اور اگر یہ مانگنا ہی سرکار سے اپنے لیے سفارش کا سوال کہ آپ رب سے کہو یہی شرک اکبر ہے تو پھر معاذ اللہ بچنے کی جگہ پھر پیچھے کیا باقی رہ جائے؟ جہاں جا کر انسان کا گناہ مٹنا ہے اس گناہ کی درخواست کو ہی اگر معاذ اللہ شرک نہیں بلکہ شرک اکبر کہا گیا تو پھر تو امت کا کوئی سہارا ہی باقی نہ بچا. اس بات سے قرآن مجید کی آیت کا جو تقاضا ہے اس کے پیش نظر ایک امتی کو وہاں جا کر اپنی درخواست پیش کرنا ہے جس کی بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخواست کو سنتے ہیں اور سن کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدد بھی فرماتے ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر جو مخالفین کے کیمپ میں بڑی معتبر تفسیر شمار ہوتی ہے، یہی نہیں درجنوں تفاسیر ہمارے ہاں موجود ہیں امت کی مختلف صدیوں کے اندر جن میں اس آیت کریمہ کے تحت ایک بات کو بطور خاص لکھا گیا ہے. ابن کثیر نے بھی یہاں پر اس آیت کریمہ کے تحت یہ لکھا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر اتبی بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کن تو جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی جلد صفحہ نمبر 532 عربی جو تفسیر ہے اس کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا فجاءہ اعرابی، ایک دیہاتی آ گیا، فقال، اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام ہو. سمعت اللہ یقول، میں نے رب کے قرآن میں پڑھا اللہ یہ فرما رہا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. میں نے یہ قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو جانوں پہ ظلم کر بیٹھے وہ تمہارے پاس آ جا. تو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے قد جئتک مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی، میں جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، میں گنہگار ہوں، میں رب کے کہنے پر تمہارے پاس آ گیا ہوں اور میں تمہاری رب کے دربار میں سفارش کروانا چاہتا ہوں، آپ میری سفارش اللہ کے دربار میں فرما دیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ڈیٹ ہی ایکسپائر ہو گئی ہے، تم آتے ظاہری حیات میں، تم آئے ہو میرے وصال کے بعد، اب تو تمہارا آنا درست نہیں، تم رب کا حکم مانے کیسے آ رہے ہو، تم اپنے طور پر آ رہے. یہ منکرین کے طائفے کی مستند تفسیر، اس میں یہ لکھا ہے. یہ قطبی راوی ہے جو پاس بیٹھے ہیں، کہتے ہیں وہ سادہ سا دیہاتی، اس نے آ کر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب یہ اپنی درخواست پیش کی تو یہ اس لیے اس آیت کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر زمانے کے لیے یہ سعادت موجود ہے کہ جو جائے گا درخواست پیش کرے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنیں گے اور سن کے اس کی مدد بھی فرمائیں گے.
قطبی کہتے ہیں میں نے اس دیہاتی کو یہ کہتے سنا یا خیرا من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. اس نے دو شعر پڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کے پاس کھڑے ہو کر، اور یہ دونوں شعر اب تک ان ستونوں پہ لکھے ہوئے ہیں جو مواجہ شریف کے ستون ہیں. پہلا اور دوسرا ستون سرکار کی جالی مبارک کا اب بھی، اگرچہ نجدیوں نے بہت کچھ مٹایا لیکن یہ ابھی تک موجود ہے، اور اس میں جو عقیدہ ہے وہ ہے جو ہر دور میں مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے. کیا یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه. زمین کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قاع اور دوسری اکما. اکما کہتے ہیں چھوٹے ٹیلے کو، اور کا کہتے ہیں جو ٹیلوں سے دور ہموار زمین اس کو. تو کہنے لگا یا خیرا من دفنت بالقاع اعظمه. جتنے لوگ بھی اس مدینہ شریف کی زمین پر یا روئے کائنات میں زمین میں دفن کیے گئے ہیں، اے ان سب سے بڑی شان والے، ان سب کے سردار، فطاب من طیبہن القاع والاکم. فرمایا تمہارے بدن مبارک سے، تمہاری مقدس تمہارے پیکر سے خوشبو مل گئی ہے. کس کو؟ فرمایا جو زمین ہموار ہے وہ بھی خوشبو والی ہو گئی ہے، جو زمین پہاڑیوں پر مشتمل ہے وہ بھی خوشبو والی ہو گئی ہے. اس کے ساتھ کہتا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ. میری جان قربان ہو جائے اس قبر شریف پر جس میں میرے محبوب آپ رہنے والے ہو. انت ساکنہ، جس کی آپ رہائشی ہو. ساکن کا لفظ بولا جو تم پوچھتے ہو کہ فلاں بندہ کہاں ساکن ہے. انت ساکنہ، جس قبر شریف میں آپ محبوب جلوہ گر ہو، میری جان اس قبر پہ فدا ہو جائے. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. یہ قبر وہ قبر ہے کہ جس میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، جود و سخا ہے، کرم کے خزانے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رب ذوالجلال نے جس کو برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے بارے میں جہاں سرکار جلوہ گر ہے یہ لفظ بولے. ابھی ابن کثیر کی وہ کتاب البدایہ والنہایہ اس کی جلد نمبر 5 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا تو حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب انہوں نے ایک قصیدہ لکھا، اور چونکہ وہ خاندان نبوت کے فرد تھے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دلاسا دیتے ہوئے انہوں نے اس قصیدے میں ایک شعر لکھا. کہتے فاطم ان جزعت فذاک عذر وان لم تجزئی ذاک السبیل فقبر ابیک سید کل قبر وفیہ سید الناس الرسول. کہنے لگے اے فاطمہ، عربی زبان میں ترخیم کے لیے آخری حرف اتار دیا جاتا ہے تو فاطمہ تو میں تا اتارا گیا. یا فاطمہ، اے فاطمہ، اگر تم غم کرو اس وقت تو غم کرنا بھی صحیح ہے، لیکن اگر غم نہ کرو تو کوئی بات نہیں. کیوں؟ قبر ابی کے سید کل قبر، تمہارے ابا جی کا دنیا سے جانا بھی بے مثال انداز کا ہے. قبر ابی کے، تمہارے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کیسی ہے؟ سید کل قبر، یہ کائنات کی ساری قبروں کی سید قبر ہے، قبر بھی سید ہے. فقبر ابی کے سید کل قبر وفیہ سید الناس الرسول. فرمایا اس قبر کے اندر سارے انسانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. لہذا اس قبر کو عام قبر نہیں کہا جائے گا، رب نے اس کو قبروں پر سرداری عطا فرمائی ہے. لہذا یہ وہاں پر آنے والے بعد میں پہلے صحابہ کا یہ نظریہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب یہ کہہ رہے، اور پھر وہ دیہاتی جو آ گیا اس نے آ کر جو الفاظ بولے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کا بے لگام مزاج جو وہاں پر اشارے کر کے کہتا ہے یہاں کیا پڑا ہے، یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے کیا ملتا ہے، کچھ نہیں، اندر خالی ہے، یہ سارا طبقہ گمراہ طبقہ ہے. وہاں جو کچھ ہے وہ پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے.
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اتبی وہاں پہ بیٹھے ہیں، سائل آ گیا ہے. جس وقت سائل نے آ کر یہ سوال کیا ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے اتبی کہتے ہیں ثم انصرف الاعرابی، وہ دیہاتی چلا گیا. فغلبتنی عینی، میری آنکھ لگ گئی. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. فقال یا اتبی الحق الاعرابی فبشر ان اللہ قد غفر له، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس مقام پر کہ جاؤ اتبی، وہ جو سائل چلا گیا ہے اسے جا کے یہ پیغام دو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہاری بات سنی ہے، تمہاری سفارش کی ہے، اللہ نے تمہیں معاف بھی فرما دیا ہے. اب یہاں پر یہ سفارش بھی ہوئی، اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا اور کتاب ان کی ہے. اور ایک جگہ بھی درجنوں مقامات اس حدیث آیت کے تحت اس کو لکھا گیا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج جو لوگ سٹیکر چھپا رہے ہیں کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ معاذ اللہ شرکیہ پکار ہے، یہ ان کے دماغ کا گڑا و شرک ہو سکتا ہے. اس کا کائنات میں شرکیہ وجود نہیں ہے، کائنات میں تو شریعت کا اس کا وجود موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بعد وصال درخواست کی ہے، سرکار کی دہلیز پہ پہنچا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی صدا سنتے ہیں اور سن کے اس کی جھولی کو معمور بھی فرما دیتے ہیں. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، اے پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. اس سفر کا انداز اور اس کے آداب کیا ہونے چاہیے اور یہ تقاضا کس بنیاد پر ہے کہ سفر وہاں کا کیا جائے اور نیت میں پہلے یہ ہو مسجد نبوی ثانوی حیثیت میں ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت یہ اولین حیثیت ہو. اور اس کا کتنا بڑا مقام ہے یہ دیکھو. فتح الباری شرح بخاری امام ابن حجر اسقلانی انہوں نے اس جلد نمبر 1 کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کی زیارت کتنی بڑی نیکی ہے اور کن جذبات کے لحاظ سے روضہ پاک کی زیارت کے لیے سفر کرنا چاہیے. انہوں نے بخاری شریف کے آغاز کی حدیث نمبر 15 کی وضاحت کرتے ہوئے جو مشہور حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ذات کے ساتھ اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، اپنے آپ سے بڑھ کے پیار نہیں کرتا. وہ سب سے بڑھ کے جب میرے ساتھ پیار کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان ایمان ہے، ورنہ اس کا ایمان ایمان نہیں ہے. یہ جو بخاری شریف کی حدیث نمبر 14 ہے اس کو بیان کرتے ہوئے امام قسطلانی نے اس کی وضاحت کی، بلکہ ابن حجر اسقلانی جو فتح الباری کے مصنف ہیں انہوں نے کہا کل من آمن بالنبی ایمانا صحیحا لا یخلو عن وجدان شیء من تلک المحبت الراجحہ. یہ صفحہ نمبر 82 پر وضاحت موجود ہے. فرماتے جو بندہ بھی مومن ہے وہ یہ محبت دل میں ضرور رکھتا. ہر مومن کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے. اور فرمانے لگے غیر انہم متفاوتون، ہاں یہ ہے کہ فرق ہے، تفاوت ہے، کیٹاگریز ہے. کسی کی محبت اور طرح کی ہے، کسی کی محبت اور طرح کی ہے، کسی کو تھوڑی ہے، کسی کو زیادہ ہے، لیکن ہر مومن کے کلیجے میں یہ عشق ضرور ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کی محبت ضرور ہوتی ہے. یہاں پر پہنچ کے کہتے فمنہم من اخذ من تلک المرتبہ بالحظ الاوفى، کچھ وہ ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال اس کا سینہ کھول کے محبت دے دیتا، بہت زیادہ محبت اس کے سینے میں موجود ہوتی ہے. ومنہم من اخذ منها بالحظ الادنى، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تھوڑا سا حصہ اس محبت کا دیتا ہے. کمن کان مستغرقا فی الشہوات محجوبا فی الغفلات فی اکثر الاوقات، یہ وہ بندہ ہے جو سستی کا مارا ہوا، جو شہوت میں پڑا ہے، جو خواہشات کا مریض ہے، اس کو اللہ نے تھوڑی محبت دی ہے. اور نتیجہ کیا ہے لیکن الکثیر منہم، کہتے ہیں اس امت کی جو اکثریت ہے ان کو رب نے بڑے کوٹے والی محبت عطا فرمائی ہے. تھوڑے وہ ہیں کہ جن کو تھوڑی دی. اکثریت اس امت کی جو ہے وہ کیسی ہے، علامت بیان کرتے ہیں. ان کی محبت کی علامت یہ ہے اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتاق الی رؤیتہ، کہ ان کے سامنے جب بھی نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے
انہیں فوراً یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ کاش کہ میرا رب مجھے ان کا دیدار عطا فرما دے۔ فرمایا یہ جو دلوں کے اندر محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر یہ ایسا جذبہ ابھرتا ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز کی حاضری، اسے سرکار کا دیدار حاصل ہو جائے۔ بحیثو یؤثرھا علی اہلہ و ولدہ و مالہ و والدہ، فرمایا یہ بندہ جو کثیر محبت والا یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے میرے نبی علیہ السلام کا دیدار کرائے، اس کے عوض میں مجھے بیٹے دینے پڑیں گے تو بیٹے دے دوں گا، مجھے مال دینا پڑا تو مال دے دوں گا، مجھے جان دینی پڑی تو جان دے دوں گا، اہل مال اولاد والد سب کو چھوڑ کر میں رب ذوالجلال سے یہ چاہتا ہوں کہ ان کے بدلے میں مجھے میرے محبوب علیہ السلام کا دیدار کرا دیا جائے۔ اس کے بعد کہتے وقد شوہدا من ھذا الجنس، کہتے اس انداز کے جو محب ہیں، اس کیٹاگری جن کی اندر محبت زیادہ، یہ چاہتے ہیں کہ سرکار کا دیدار ہو جائے، جتنی بڑی قیمت دینی پڑی اتنی بڑی قیمت دیں گے۔ فرمایا ان میں سے کچھ مزید ایڈوانس ہوتے ہیں، اس طبقہ میں ان کی محبت مزید ترقی کر گئی ہے۔ ان کا انداز کیا ہے؟ میں یبصر زیارت قبرہ و رؤیت مواضع آثارہ علی جمیع ما ذکر، فرمایا ان کا عشق یہ کہتا ہے اللہ مجھ سے میرے بیٹے لے لے، مجھے ایک بار میرے نبی کے روضہ کا دیدار کرا دے، اللہ مجھ سے میرا سب کچھ لے لے، مجھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کا دیدار کرا دے، سرکار کے روضہ پاک کا دیدار کرا دے۔ اور روضہ پاک کو روضہ پاک رہا، اور کچھ محب ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے سب کچھ لے لے اور مجھے ایک مرتبہ وہ جگہ دکھا جہاں کبھی میرے نبی علیہ السلام نے قدم رکھا تھا۔ یہ امت کا مزاج، یہ امت کا عشق، یہ صحت مند لوگوں کا نظریہ، یہ بیماری سے دور سوچ، یہ فتح الباری شرح بخاری جس میں نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت امت کا وہ جذبہ بیان کیا گیا کہ جو پہلے نمبر کے محب ہیں، جن کی محبت ایڈوانس، جن کو اللہ نے کثیر حق دیا ہے اس محبت میں سے، وہ کہتے ہیں سرکار کا دیدار تو دیدار رہ گیا، وہ سرکار کے روضہ پاک کے دیدار کو بھی اتنا عظیم سمجھتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سے اہل مال ولد سب کچھ لے لے، لیکن ایک مرتبہ مجھے میرے محبوب علیہ السلام کی قبر شریف کا دیدار کرا دے۔ آج دیکھو یہ موجودہ طبقہ اور امت کی پہلی سوچ کتنا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان جو محب ہوتا سب سے بڑا، اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا چہرہ تو چہرہ رہا، سرکار کی قبر کی دید کے لیے بھی تڑپتا ہے اور اللہ سے یہ التجا کرتا ہے کہ مجھ سے اے اللہ جو چاہے لے لے، مجھے میرے نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کا دیدار کرا دے۔ لیکن ان کے نزدیک اگر آج کوئی شخص یہ نیت کر کے گھر سے نکلے گا کہ میں نے سرکار کے روضہ پاک کی زیارت کرنی ہے تو یہ کہتے ہیں سفر ہی گناہ کا، یہ سفر ہی معصیت۔ اب یہ لوگ ہیں جنہوں نے فرقہ واریت پیدا کی، یہ ہیں جنہوں نے امت کا مزاج بدلنے کی کوشش کی، یہ ہیں جنہوں نے ریانوں کے عوض امت کے عقیدے جو صدیوں سے آ رہے ہیں ان پر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کی۔ ہم ڈیڑھ اینٹ والے نہیں، یہ ڈیڑھ اینٹ والے ہیں، ہمارا تو امت کا جو دھارا ہے شروع سے آ رہا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کے لحاظ سے یہ سب کی تشریحات ہیں۔ ہر دور کے محدث کی کتاب دیکھ لو، باب و زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ موجود ہے۔ اگر بدلا ہے کتابوں کو انہوں نے بدلا ہے، خیانت کی ہے تو انہوں نے کی ہے، لوگوں کی پہلے محدثین کی کتابوں کو بدلنے کا جرم کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے، مگر پھر بھی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ جو نقش سینوں پہ ہے انہیں کون بدل سکتا ہے؟ جہاں جہاں سے انہوں نے بدلا ہے ہم نے اصل حقائق پھر واضح کیے ہیں کہ دیکھو حسد نظر آ رہا ہے اور عاشقوں کا عشق اپنی جگہ آج بھی موجود ہے۔ محتشم صاحب حضرات، یہ فتح الباری شرح بخاری کے اندر قبر شریف روضہ پاک کی زیارت کا یہ منصب اس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے حضرت امام نووی جو بہت بڑے امام 676 ہجری میں جن کا وصال، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بات کا بندہ ہے کہ بریلی شریف والوں نے اس کو کہہ دیا کہ تم ایسا لکھو۔ یہ امام نووی
یہ 20 کتابوں کے وہ مصنف جن پر امت کو ناز ہے، یہ شارح مسلم اور امت کے صحیح جذبات کے نمائندہ 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، ان کی یہ کتاب الاذکار، اس کتاب الاذکار کے اندر انہوں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کی حاضری کا ذکر کیا، حالانکہ کتاب کی مطلقاً ذکر والی کہ صبح کیا پڑھنا چاہیے، شام کیا پڑھنا چاہیے، مختلف اوقات میں کیا پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 204 پر ایک پورا باب قائم کیا، فصل لکھی فی زیارت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اذکارہا، کہ نبی علیہ السلام کی قبر شریف کی زیارت کی فضیلت کیا اور وہاں جا کر پڑھنا کیا چاہیے۔ اب آج 1 صدی کا ان کا لٹریچر جو ہے آپ کو ایسا باب نظر نہیں آئے، ہر صدی کا ہمارا لٹریچر جو ہے اس کے اندر یہ باب نظر آئے، تو کس بغض کی بنیاد پر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مٹایا، کتابوں سے کھرچا چوری کیا، جو نہیں لکھی ان میں آنے نہیں دیا، اور جو پہلی امت کی ہے ان سے کاٹنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر باب ذکر کیا گیا ہے اور اس میں لکھتے ہیں امام نووی، اعلم انہ ينبغي لكل من حج ان يتوجه الى زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جان لو جس بندے نے بھی حج کیا اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہو جائے۔ ان يتوجه الى زیارت رسول اللہ، یعنی قبر کی زیارت کی عظمت اتنی ہے کہ کہا عام نہیں، سرکار کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ ان يتوجه الى زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواء كان ذلك طریقہ او لم یکن، خواہ رستہ وہ بنتا مدینہ شریف والا یا رستہ واپسی کا وہ نہ ہو، کہتے ہر ایک کے لیے ہے کہ وہ وہاں جا کر حاضری دے۔ فإن زیارته من اہم القربات واربح المسائی وافضل الطلبات، یہ الفاظ ہیں امت کے مزاج کے۔ کہنے لگے اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ نیکیوں کا میرٹ کیا، تو امام نووی کہتے ہیں میرا یہ فتویٰ ہے کہ ساری نیکیوں میں پہلے نمبر کی نیکی نبی علیہ السلام کے روضہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے اور کہا اہم القربات، ساری قربتوں ساری نیکیوں سے اہم نیکی، اور پھر اربح المسائی، فرمایا جن کوششوں سے بندے کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے ان کاموں میں سے جو کام بندے کے لیے از حد مفید ہیں، ان شدید بہت زیادہ مفید کاموں میں سے ایک کام نبی علیہ السلام کی قبر شریف پہ حاضری دینا ہے، سرکار کے روضہ پاک کی طرف سفر کرنا ہے۔ وافضل الطلبات، بندے کی جو تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اگر مومن کی تمنا کا میرٹ بناؤ تو جو پہلے نمبر کی چیز ہے ان چیزوں میں سے یہ ہے کہ سرکار کے در پاک کا سفر کیا جائے۔ یہ دیکھو 7ویں صدی ہجری کی امامت، 7ویں صدی ہجری کا عشق، 7ویں صدی ہجری کی امت کی سوچ اور 7ویں صدی ہجری کا زہد و تقویٰ، علم حدیث اور علم فقہ، اس کی آواز کس انداز میں امام نووی نے بیان کی ہے۔ اور کہتے ہیں اب جس وقت سفر شروع ہوا گھر سے، انسان چلا ہے تو اس کو راہ مدینہ شریف میں کیسے آگے بڑھنا ہے اور کس انداز میں اس انداز کو اس نے اپنانا ہے۔ آج لوگ نقلیں لگاتے ہیں کہ فلاں جب کوئی عاشق صادق وہاں جا کے کھڑا ہو کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، بدبخت متبع اس کی نقلیں اتارتے مذاق کرتے ہیں کہ تمہیں رونا کیوں آ گیا، تم کر کیا رہے ہو۔ لیکن امت کا مزاج، امت کا لٹریچر اور فقہ اور امت کا شرعی انداز وہ کتنا عظیم ہے۔ حضرت امام نووی کہنے لگے جس وقت اذا توجہ للزیارت اکثر من الصلاۃ علیہ فی طریقہ، کہ جب کوئی بندہ نکلے گھر سے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے دربار میں جانا ہے، فرمایا رستے میں باتیں نہ کرے، رستے میں محبوب پہ درود پڑھتا ہے اور کثرت کرے درود کی۔ اب اس وقت کا دین کیا ہے کہ پہلے نیت کرنی ہے، پھر گھر سے نکلنا اور پھر ہر قدم پہ یہ یاد کرنا ہے کہ میں سرکار کے دربار میں جا رہا ہوں، میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس بندے نے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور چلتے چلتے جب فاصلے سمٹ گئے اور حجاز مقدس کی زمین آ گئی، پاک دیش عرب کے پتھر آ گئے، مدینہ شریف قریب آ گیا، تو کہنے لگے اذا فاقا بصرہ علی اشجار المدینہ وحرمها وما يعرف لها زاد
من الصلاۃ والتسلیم علیہ، فرمایا جب چلتے چلتے وہ سہانی گھڑی آ جائے کہ مدینہ شریف کے درخت نظر آنا شروع ہو جائیں، مدینہ شریف کے پہاڑ نظر آنا شروع ہو جائیں اور مدینہ شریف کا حرم نظر آنا شروع ہو جائے، امام نووی کہنے لگے اب پہلے سے بھی درود کی کثرت ہونی چاہیے، اب پہلے سے بھی سلام زیادہ پڑھنا چاہیے کہ یہ جا رہا ہے عاشق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی طرف، اور پھر جس وقت وہاں جائے گا ابھی وہ مراحل بعد میں ہیں کہ کیسا ادب ہے، کس طرح پہنچنا ہے اور کس طرح وہاں جا کے حاضری دینی ہے، وہ امت کا ایک مستقل انداز۔ ایسے ہی یہ کتاب الایذا مناسک حج والعمرہ جو امام نووی کی کتاب، اس کے اندر انہوں نے پورا باب اس سلسلہ میں حج کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، اور یہ باب الباب السادس فی زیارت قبر سیدنا و مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ باب ہے نبی علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضری کا باب، نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پر حاضری دینے کا باب۔ اس میں انہوں نے لکھا اذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مکہ فلیتوجہوا الی مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت طرف آتے ہی کہ جس وقت حاجی فارغ ہو جائے حج سے یا عمرے والا عمرے سے، وہ کہاں جائے؟ تب وہ نبی علیہ السلام کے شہر میں چلا جائے، وہ سرکار کے شہر میں جا کر نبی علیہ السلام کی قبر شریف روضہ پاک کی زیارت کے لیے جائے۔ کیوں؟ کہتے فإنہا من اہم القربات وانجہ المسائی، کہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا کام ہے، ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، اور ساتھ یہ دلیل دیتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی، اس واسطے جانا لازم ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آؤ گے تو بھلا ہوگا، جو میری قبر شریف کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہاں اس انداز کو محدثین نے جو بیان کیا، اگر صرف وہ لسٹ پڑھوں تو وقت بہت طویل گزر جائے گا کہ ہر دور کے محدثین کا اس سلسلہ میں عمل کیا تھا اور ہر دور میں امت کا اس سلسلہ میں تقاضا کیا تھا۔ یہاں پر بہت سے ایسے محققین کی تحقیقات اس سلسلہ میں موجود ہیں جنہوں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی اس حاضری کا اتنا بڑا اجر بھی بیان کیا اور اس کے حقائق کو بھی واضح کیا۔ اس سلسلہ میں یہاں پر حضرت ابو الحسن مرداوی ان کی کتاب الانصاف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے اذا فارغ من الحج استحب له زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و قبر صاحبہ ہے، کہ جس وقت کوئی بندہ حج سے فارغ ہو جائے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پر سرکار کے روضہ پاک اور سرکار کے دونوں یاروں کے جو مزارات ہیں ان کی حاضری کے لیے وہاں پہ حاضر ہو جائے۔ ایسے ہی یہاں پر بہت بڑے محدث الروض المربع کے اندر اس کو لکھتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کی زیارت مستحب ہے۔ ایسے ہی شرح کبیر کے اندر امام ابو الفرج ابن قدامہ یہ لکھتے ہیں تستحب زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف اس کی زیارت مستحب ہے۔ کیوں مستحب ہے؟ کہتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من حج فزار قبری بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی، کہ جس نے حج کیا حج کے بعد اس نے میری قبر شریف کی زیارت کی، فرمایا وہ یوں ہی ہے اس نے ظاہری حیات میں میری زیارت کی۔ یہ سارے عظیم محدث عظیم ائمہ اپنے اپنے عہد کا یہ جو مذہبی لٹریچر ہے اس کے اندر اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری کتنی بڑی سعادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے منتخب لوگوں کو یہ اتنا بڑا شرف عطا فرماتا ہے۔ وہاں پر جانے کے لحاظ سے جو حاضر ہوتے وقت یقین ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر جلد نمبر 1 میں اس کی وضاحت کی ہے، اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جن کو امام غزالی نے ذکر کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 320 پر وہ الفاظ موجود ہیں، عربی احیاء العلوم کی جلد نمبر 1، فرمانے لگے وَعْلَمْ أَنَّهُ عَالِمٌ بِحُضُورِكَ وَقِيَامِكَ وَزِيَارَتِكَ، کہ نبی علیہ السلام کی دہلیز پر حاضری دینے والے غافل ہو کے مت کھڑا ہو، تو جان لے اس چیز کو کہ نبی علیہ السلام جانتے ہیں کہ تو کھڑا ہوا ہے،
عالم بحضور کا، سرکار تیری حاضری کو جانتے ہیں، اور وقیامے کا، سرکار تجھے کھڑا دیکھ رہے ہیں، وزیارت کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجھے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ تم ان کی قبر شریف کی زیارت کے لیے پہنچے ہو، اور یہاں تک مثل سورتہ الکریمہ فی خیالے کا موضوعاً فی اللحد بإزائے کا وعہد عظیم رتبتہ فی قلب کا۔ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ تم تصور بناؤ کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں، خود سرکار کو دیکھ رہا ہوں، سرکار کا خیال جو ہے وہ اپنے دل میں پکا کرو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عظیم رتبہ ہے اس اپنے دل کے اندر رچا بسا لو، اور پوری طرح متوجہ ہو کر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر اپنے آپ کو حاضر کر دو۔ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو امت کی مختلف صدیوں کے نمائندہ جنہوں نے یہ واضح کیا کہ کیا نیت ہونی چاہیے گھر سے وقت، کیا نیت ہونی چاہیے راستے میں، اور کیا ادب کا انداز ہونا چاہیے جس وقت ایک انسان وہاں پہ پہنچتا ہے کہ جہاں وہ مقام ہے جہاں 70,000 فرشتے حاضری کو آئیں تو پھر ان کو دوبارہ باری نہیں آتی، اجازت نہیں ملتی۔ یہ گنہگار ہیں جن کو بار بار وہاں حاضری کے لیے بلایا جاتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اب صورتحال وہاں پر حاضری کیسے دینی ہے، چہرہ کدھر کرنا ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، اور کیا انداز ہونا چاہیے، اس کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ تصور کرو تم بھی اس مقدس دیار کا کہ ہر دور کے اندر محبتیں جس کا سفر کرتی ہیں، اور ہر دور میں عشق اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ میں بار بار اللہ کے فضل سے وہاں کی حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں بغداد شریف پڑھتا تھا اس وقت عمرے کا ارادہ کیا مگر اجازت نہ ملی۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر رات کے سناٹوں میں نے ایک نعت شریف لکھی تھی، اور اس کے اندر ایک شعر لکھا تھا، کبھی تو الفت کا چاند قسمت کا چاند تارا افق پہ اپنے نثار ہوگا، کبھی تو طیبہ کی سرزمین کا میری پلک پہ غبار ہوگا۔ یہ لکھتے لکھتے میں نے آخری شعر یہ لکھا تھا، نہیں ہے عاشق کو نا امیدی راہ طیبہ کی الجھنوں سے، نظر ہے میری کرم پہ ان کے، کرم یہ مجھ پہ کئی بار ہوگا۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور اس کے نتیجے میں متعدد حاضریاں اللہ کے فضل سے ملی، اور ان میں جاتے وقت بھی ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جان، یہ منظر ذہن میں ہوتا ہے، اور آتے ہوئے بھی وہ نظارہ، وہ ادائے محبت اور اس کے سارے چراغاں آنکھوں کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کے اپنے چند وہ کیفیات کے کالم جن کو میں نے اشعار کی شکل میں رکھا ہے، آج کے اس تاریخی موضوع میں وہ تمہارے سامنے اس کی ایک جھلک بھی پیش کر دیتا ہوں۔ رستہ ہو مدینہ شریف کا، سفر مبارک کی گھڑی ہو، عاشق صادق تو اوس کا مقام مرتبہ کیسا ہوتا ہے، طبیعت میں اور کیفیت میں انداز کیا ہوتا ہے۔ ہم گناہگار ہیں لیکن امت کے جو مقدس نفوس ہیں ان کے زیر سایہ جو ہمیں چلنے کا موقع ملتا ہے تو ہماری زبانیں بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہیں، مدینے کا سفر ہے راستوں پہ نور چھایا ہے، مدینے کا سفر ہے راستوں پہ نور چھایا ہے، مقدر پہ میں نازا ہوں مجھے پھر سے بلایا ہے، مقدر پہ میں نازا ہوں مجھے پھر سے بلایا ہے، جہاں کی بھیک پہ شاہان عالم کا گزارا ہے، جہاں کی بھیک پہ شاہان عالم کا گزارا ہے، مجھے خالق نے اس دہلیز کا منگتا بنایا ہے، مجھے خالق نے اس دہلیز کا منگتا بنایا ہے،
مدینے کا سفر ہے، راستوں پہ نور چھایا ہے، مقدر پہ میں نازا ہوں، مجھے پھر سے بلایا ہے، سنہری جالیوں کے سامنے جا بھی میں جاتا ہوں، سنہری جالیوں کے سامنے جا بھی میں جاتا ہوں، سنہری جالیوں کے سامنے جا بھی میں جاتا ہوں، مجھے ایک بار بھی آقا نے خالی نہ ہٹایا ہے، مجھے ایک بار بھی آقا نے خالی نہ ہٹایا ہے، جہاں میں ہم تو جیتے ہیں سہارے سبز گنبد کے، تصور کرو اس سبز گنبد کا، اور میرے ساتھ مل کے اپنے اس یقین کا اعلان کرو، جہاں میں ہم تو جیتے ہیں سہارے سبز گنبد کے، جہاں بھی ہم تو جیتے ہیں سہارے سبز گنبد کے، نزا کے وقت کی خاطر بھی آنکھوں میں بسایا ہے، نزا کے وقت کی خاطر بھی آنکھوں میں بسایا ہے، نزا کے وقت کی خاطر بھی آنکھوں میں بسایا ہے، مدینے کا سفر ہے، راستوں پہ نور چھایا ہے، مقدر پہ میں نازا ہوں، مجھے پھر سے بلایا ہے۔ گزشتہ سال جو حاضری کا موقع تھا، اس میں اللہ کے فضل سے بہت سی لطافتیں مزید شامل ہو گئیں۔ اس موقع پر ایک طویل کلام وہاں کے لطف اور کرم کے بارے میں لکھا۔ آج کی ان مسرور گھڑیوں میں مجھے وہ لمحات یاد آ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے کاروان سخن میں شریک ہو کر مدینہ شریف کی گلیوں بازاروں میں پہنچ جائیں۔ گلشن طیبہ میں جانا خلد سے کچھ کم نہیں، گلشن طیبہ میں جانا خلد سے کچھ کم نہیں، مصطفیٰ جب ہیں ہمارے دہر کا کوئی غم نہیں، مصطفیٰ جب ہیں ہمارے دہر کا کچھ غم نہیں، گلشن طیبہ میں جانا خلد سے کچھ کم نہیں، کیا وقارو دبدبا ہے جالیوں کی شان کا، کیا وقارو دبدبا ہے جالیوں کی شان کا، یوں کھڑے ہیں کج گلابی جیسے ان میں دم نہیں، یوں کھڑے ہیں کج گلابی جیسے ان میں
دم نہیں، وہ عطا کر دی غلاموں کو خودی سرکار نے، وہ عطا کر دی غلاموں کو خودی سرکار نے۔ آج بھی باطل کے آگے گردنوں میں خم نہیں، آج بھی باطل کے آگے گردنوں میں خم نہیں۔ گلشن طیبہ میں جانا خلد سے کچھ کم نہیں، پاس رہ کے بھی نہ نجدی کو ملا حق کا سراغ، پاس رہ کے بھی نہ نجدی کو ملا حق کا سراغ۔ کیسے ملتی بھیک اس کو جب یقین محکم نہیں، کیسے ملتی بھیک اس کو جب یقین محکم نہیں۔ دے کے دھکے عاشقوں کو مصطفیٰ کے سامنے، دے کے دھکے عاشقوں کو مصطفیٰ کے سامنے، پھر بھی کہتا ہے یہ نجدی میں کوئی مجرم نہیں، پھر بھی کہتا ہے یہ نجدی میں کوئی مجرم نہیں۔ گلشن طیبہ میں جانا خلد سے کچھ کم نہیں، مصطفیٰ جب ہیں ہمارے دہر کا کچھ غم نہیں۔ روز دن رات دن کے ان دھماکوں سے نہیں مرعوب میں، رات دن کے ان دھماکوں سے نہیں مرعوب میں، جو مٹائے عشق دل سے ان کے ہاں وہ بم نہیں، جو مٹائے عشق دل سے ان کے ہاں وہ بم نہیں۔ گلشن طیبہ میں جانا خلد سے کچھ کم نہیں، مصطفیٰ جب ہے ہمارے دہر کا کوئی غم نہیں، مصطفیٰ جب ہے ہمارے دہر کا کوئی غم نہیں۔ یہ محبت چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے اس جگہ کے پیش کیے، ابھی موضوع کے بہت سے نکات اہم باقی ہیں، وہاں کا تصور اور اس اجالے کے زیر سایہ، یہ وہاں کی کیفیت کا اظہار رمضان کے لمحات میری روح کے لیے اور آپ کی روح کے لیے ایک تازگی کا سامان ہے۔ اسی انداز میں چند گزارشات وہاں یہ بھی تھیں، مجھ پہ مولا کی مہر بانی ہے، مجھ پہ مولا کی مہر بانی ہے، میں نے طیبہ کی خاک
کا چھانی ہے ان کی چوکھٹ پہ آتا جاتا ہوں کیسی قسمت ہے دانا پانی ہے کیسی قسمت ہے دانا پانی ہے نگاہوں میں عکس گنبد کا کتنی روشن یہ زندگانی ہے بن بتائے ہی جان لیتے ہیں نہ عریضہ ہے نہ کہانی ہے شہر طیبہ کی شام کے صدقے بھینی بھینی ہے کیا سہانی ہے یہ عقیدہ کے کچھ نہیں دیتے محض دھوکہ ہے بد گمانی ہے زیر ہستی سے عرش بالا تک میرے آقا کی حکمرانی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہ مدینہ شریف میں وہاں پر حاضری کے وقت جو طریقہ ہونا چاہیے اس سلسلہ میں وہاں آج جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اس کے ہاتھ کو نیچے کیا جاتا، اگرچہ شاہ عبداللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ اپنے کشکول کو بھروانا چاہتا ہے، لیکن عام شاخ پر وہاں ظلم و ستم ہوتا ہے۔ صرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والوں کو 7 سال جیلوں میں گزر چکے ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی دہلیز پر یہ ادائے محبت اختیار کیوں کی تھی؟ اس سلسلہ میں دلائل کے لحاظ سے اگر دیکھنا ہے، احیاء العلوم میں امام غزالی نے جلد نمبر 4 میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس میں عمل کیا تھا۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں رأیت انس بن مالک اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 522 صفحے پہ یہ موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر شریف پر حاضری کے لیے آئے، فرافع یدیہ، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اونچے کیے، حتی ظننت انہ افتتح الصلاۃ، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ جیسے نماز کی نیت کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام کی دہلیز پر سرکار کی طرف چہرہ کر کے اپنے ہاتھوں کو اونچا کیا، فسلم علی النبی، نبی علیہ السلام کو سلام کہا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل میں سرکار کے دربار میں حاضری کے وقت چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف کرنا ہے، اور چہرہ کرتے ہوئے دعائیہ انداز میں ہاتھ اونچے کرنے، یہ بات کا گھڑا ہوا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بتایا ہوا طریقہ۔ قاضی ایاض نے شفا میں لکھا ہے اور نسیم الریاض کی جلد نمبر 4 سے موجود ہے، جلد نمبر 4 میں حضرت امام مالک سے ابو جعفر منصور نے پوچھا تھا استقبل القبلۃ وادعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام مالک میں نبی علیہ السلام کے دربار پر حاضری دینے لگا ہوں، تو میں چہرہ قبلے کی طرف کروں یا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف؟ امام مالک امام مدینہ، ان سے ابو جعفر منصور نے جس وقت پوچھا تو امام مالک نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے لیما تصرف وجہ کا ان ہو وہ وسیلاتوں کا وہ وسیلہ تو ابھی کا آدم، اے ابو جعفر منصور اس ذات سے چہرہ کیوں پھیرتے ہو جو تمہارے بھی وسیلہ ہے، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ دعا مانگنی ہے تو ادھر منہ کر کے مانگنی ہے، یہ تمہارا وسیلہ ہے اور تمہارے
باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی الی یوم القیامہ قیامت تک کے لوگوں کا یہ وسیلہ ہے. اس واسطے دعا مانگتے وقت چہرہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا ہے اور اپنی پیٹھ اس کو قبلے کی طرف رکھنا ہے. وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، اس کے اندر امام سمودی نے طریقہ بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پہ حاضری کیسی ہونی چاہیے. کہنے لگے علیک السکینہ والوقار، جب تم نبی علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہو تو بڑے سکون کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ وہاں پر حاضری دو. فإنہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمع ویعلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیری بات کو سن رہے ہیں، تیرے حال کو جانتے ہیں، تجھے دیکھ رہے ہیں. لہذا سرکار کی دہلیز پر حاضری دیتے وقت نہایت ادب سے تم نے حاضری دینی ہے. اور اس سلسلہ میں انہوں نے مختلف ائمہ کے اقوال کو پھر لکھا، ہر امام کے لحاظ سے حاضری کا انداز. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے، کہتے ہیں من السنۃ ان تأتی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل القبلہ، مستحب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پر حاضری دینے کے لیے تم قبلہ کی سائڈ سے آؤ، اور قبلہ کی سائڈ سے آ کر کیا کرو، تجعل ظہرک الی القبلہ واستقبل القبر، کہ تم اپنی پشت قبلہ کی طرف کر دو اور اپنا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف رکھو. یہ فقہ حنفی میں جو طریقہ بیان کیا گیا. ثم تقول السلام علیک ایھا النبی الکریم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام کا تذکرہ موجود ہے. دیگر تمام ائمہ نے بھی ایسی اس کی وضاحت کی ہے. لہذا آج جو لوگ وہاں پہ مسلط ہیں ان کا یہ عمل، ان کا یہ طریقہ ابھی کا گھڑا ہوا طریقہ ہے، لیکن امت میں جو طریقہ موجود رہا ہے اور جو نص قطعی قرآن کا تقاضا ہے اور جو نبی علیہ السلام کے فرمان کا تقاضا ہے، اس میں ادب کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہاں پر حاضری دیتے وقت جو ہے وہ چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف کیا جائے، کیونکہ سرکار کا ایسا ہی ادب آج بھی لازم ہے جیسے ظہری حیات میں لازم تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پہ شور مچا رہے ہیں، فرمایا اگر تم مدینہ شریف کے ہوتے میں تمہیں مار مار کے نشان عبرت بنا دیتا. تم باہر سے آئے ہو، شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہاں کے دربار کا آج بھی وہی ادب ہے جو ظہری حیات میں ادب موجود تھا. تو ظہری حیات میں سرکار موجود ہو، کس کی مجال ہے کہ پشت آپ کی طرف کرے، پیٹھ آپ کی طرف کرے اور قبلے کی طرف منہ کرے. آپ کو قبلے کا بھی قبلہ ہے. اس بنیاد پر حاضری دیتے وقت وہاں پر چہرہ قبلے کی طرف نہیں سرکار کی طرف ہونا چاہیے، اور پھر ادب سے وہاں پر گفتگو ہونی چاہیے، ادب سے حاضری ہونی چاہیے. آج سکھایا جاتا ہے اکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اور کوئی ایسی حیث جو ادب والی ہے کہتے ہیں بناؤ گے تو لازم آ کر تم گویا کہ نماز پڑھ رہے ہو. ان کے نزدیک ہاتھ باندھنے سے نماز ہو جاتی ہے. ان کے نزدیک سرکار کی دہلیز پر جو سر جھکا کے کھڑا ہے معاذ اللہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. جبکہ امت مسلمہ کا ادب یہ ہے کہ سرکار کو یوں ہی سمجھنا ہے جیسے ظاہری حیات میں وہ تو بال یقین زندہ ہے قبر شریف کے اندر، لیکن ادب کا تقاضا وہ ہونا چاہیے جو ظاہری حیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آداب کو پیش نظر رکھ کر ایک امتی آپ کے دربار میں حاضری دیتا تھا. اس سلسلہ میں ابن قیم نے یہاں تک اس بات کو لکھا، اگر ہماری بات نہیں مانتے تو ابن قیم اپنے استاذ کے استاذ کی بات اور اپنے رہبر اور لیڈر کی بات کو تسلیم کر لیں. انہوں نے مناسک کی شرح جو حضرت امام نووی نے کی ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ وہ اشعار لکھے ہیں کہ جو اشعار نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کے آداب سکھا رہے ہیں. اور ان آداب کے اندر انہوں نے اس مناسک کے اندر یہ لکھا ہے. ابن قیم کے وہ اشعار ان الفاظ کے ساتھ آج بھی اس پورے ریکارڈ میں موجود ہیں. شرح کے اندر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دہلیز کی حاضری کا ادب کرتے ہوئے لکھا فتقوم دون القبر وقفۃ خادم متظلل فی السر والاعلان. ابھی جو صالح فوزان کی کتاب میں نے آپ کے سامنے پیش کی حج کے طریقے کے لحاظ سے، اس کتاب کے اندر جو ہاتھ باندھ کے کھڑا اس کو مشرک کہا گیا، اس کو بدعتی کہا گیا. لیکن انہی کا بڑا ابن قیم وہ جس وقت دربار کی حاضری کا نبی علیہ السلام کی دہلیز کی حاضری کا ذکر کرتا ہے تو یہ مناسک کی شرح کے اندر اس کے الفاظ موجود ہیں اشعار میں فتقوم دون القبر، نبی علیہ السلام کی قبر شریف کے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ وقفۃ خادم، ایسے عاجز آدمی کی طرح متظلل فی السر والاعلان،
جو اوپر سے یہ عاجز نظر نہ آئے اندر سے بھی عاجزی کر رہا ہو، وہ متواضع متذلل کے الفاظ جن پر آج شرک کا فتویٰ لگایا گیا، کل تک اسی کو طریقہ محبت بیان کیا جا رہا تھا، اسی کو ادب رسالت قرار دیا جا رہا تھا، لہذا آج کا انداز بگڑتا جا رہا ہے اور شرک کا وہم بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر امت کی پوری تاریخ کو دیکھو گے تو وہی ادب ہے جس کا ذکر فاضل بریلوی نے کیا تھا، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، اے پاؤں رکھنے والے یہ جا جسم و سر کی ہے، تو قدم رکھ کے جا رہا ہے، یہ وہ جہاں ہے جگہ ہے جہاں سر پہ اور پلکوں پہ سفر کیا جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہاں ایک بہت بڑے ظلم کا تذکرہ ہے۔ اس آج کی مہذب دنیا میں اس ظلم کو روا رکھا گیا کہ جس کو کسی عرف میں کسی معاشرے میں بھی روا نہیں رکھا گیا۔ یہ میرے پاس الاذکار جو کتاب ہے امام نووی کی، اس کتاب کا ایک ایڈیشن سعودی عرب سے چھپا، اس سعودی ایڈیشن کے اندر مصنف کے الفاظ امانت ہوتے، انہوں نے پورے کے پورے صفحے بدل دیے اور پورے کے پورے ابواب بدل دیے۔ یہ جو اتبی والی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ابن کثیر سے، یہ روایت اس الاذکار میں موجود ہے، اور الاذکار کا جو ایڈیشن دارالہدا ریاض سے چھپا ہے، اس ایڈیشن کے اندر یہ پورا باب جو تھا اس باب کو نکال دیا گیا۔ باب کا نام ہے باب زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کی زیارت کا باب۔ یہ 7ویں صدی، یہ 6ٹھی صدی، 5ویں صدی، 4تھی صدی، ہر صدی کا جو مسلک تھا، آج ریالوں کے زور پر اس کو بدلنے کے لیے ان لوگوں نے کوشش کی، اور یہاں پر اس باب کو جو امام نووی نے خود قائم کیا تھا اس کو نکالتے ہوئے انہوں نے اس باب کو تبدیل کر کے اس کا اور نام رکھا۔ وہ باب کیا ہے؟ باب فصل فی زیارت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی مسجد کا باب۔ اب دیکھو ظلم، امام نووی نے کتاب لکھتے وقت لکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر شریف کی زیارت کا باب، انہوں نے وہ کتاب چھاپی تو لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام کی مسجد کی زیارت کا باب۔ یعنی اتنی دشمنی ہے روزہ پاک سے، اتنی دشمنی ہے قبر شریف سے۔ ایک طرف تو وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے جو پچھلے دنوں میں نے پچھلے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے پیش کیے، اس مفہوم سے کہ جہاں انہوں نے یہ لکھنا کہا، ناجائز قرار دیا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کو روزہ نہ کہا جائے، باقاعدہ دورۃ الحج اس وقت میں میرے پاس وہ چھپا وہ موجود ہے، روزہ کہنے کو ناجائز کہا، صرف قبر کہو، روزہ نہ کہو۔ اور ساتھ اب یہ صورتحال کہ جس میں کتابوں میں تحریف کی جا رہی ہے، یہ میرے پاس فتح الباری ہے شرح بخاری، اس کے 20-25 مقامات پر بن باز کا نیچے گمنام حاشیہ لکھا ہوا، جہاں یہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے ثابت ہوا کہ تبرک جائز ہے، اللہ کے ولیوں کے مزارات پر حاضری سے برکتیں ملتی ہیں، تو وہ نیچے اپنا حاشیہ چڑھاتا ہے صرف اسی جگہ پر کہ یہ چیز ثابت نہیں، یہ چیز ناجائز۔ اب ہر صدی میں جو امت کا عقیدہ رہا اس کو یہ لوگ بدل رہے ہیں، کتنی خیانت ہے، کتنا ظلم ہے۔ میرے پاس الاذکار یہ دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس میں وہ باب اصل شکل میں موجود ہے جس میں نبی علیہ السلام کی زیارت کا باب، اور یہاں پر مضمون کو بدلتے ہوئے امام نووی نے کیا کہا تھا؟ امام نووی نے کہا تھا اعلم انه ينبغي لكل من حج ان يتوجه الى زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو حج کرے وہ زیارت قبر نبی علیہ السلام کے لیے جائے، یہ سب سے بڑی سعادت، یہ سب سے بڑی نیکی اور یہ سب سے بڑا اس کے لیے قربت کا معاملہ ہے۔ لیکن انہوں نے بدل کے امام نووی کی اس کتاب کے اندر جو صفحہ لگا دیا اس میں ہے فصل فی زیارت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه يستحب من اراد زیارت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکثر من الصلاۃ، کہ جو نبی علیہ السلام کی مسجد کی زیارت کرنا چاہتا ہو وہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھے۔ جو مسجد کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ سارے عظمتیں جو زیارت کی امام نووی نے بیان کی تھی، ان چوروں ڈاکوؤں نے جو کبھی بحری ڈاکو تھے اور پھر حکومت ملنے کے بعد اب کتابوں کے ڈاکو بن گئے اور کتابوں سے اب باب نکالنا شروع کر دیے، کتابوں سے یا کا حرف مٹانا شروع کر دیا اور کتابوں سے باب کے بعد ان کو یہاں سے زائل کیا گیا۔ اس کتاب کو جو انہوں نے وہاں سے الریاض سے شاہ کی دارالہدا کا جو نگران تھا اس سے رابطہ کیا گیا کہ تم نے ایسی خباثت کیوں کی کہ مصنف کا جو بھی مذہب ہے تم اگر چھاپنا چاہتے ہو تو پورا چھاپو، اگر تم اس کے مسلک سے ناراض ہو تو کتاب سے کیا تمہیں حاجت، کتاب بھی رہنے دو۔ تو وہ احمد نحاس نام ہے
جو ریاض کے مالک ہیں اس دارالہدا کے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کی کوئی خبر نہیں، میں نے کوئی تبدیلی نہیں. پھر جو اس کتاب کے محقق جنہوں نے تخریج کی تھی ان کا نام شیخ عبد القادر ارناؤت، ان سے رابطہ کیا گیا کہ کون ہضم کر گیا پورے بات کو، کون ہضم کر گیا امام نبوی کے عقیدے کو، اور کون ہے جس نے اتبی والا واقعہ مٹایا. اتبی والی وہ داستان کہ جب کہا تھا آ کے ایک عربی نے کہ محبوب میں ظلم کر کے آ گیا ہوں، اب میں آپ کی سفارش چاہتا ہوں، تو سرکار نے اتبی کو خواب میں کہا جاؤ میں نے سفارش بھی کر دیا، رب نے معاف بھی فرما دیا ہے. یہ الاذکار کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ یہ اس صفحے پر یہ پورا واقعہ 206 صفحے پر موجود ہے. لیکن جو ریاض سے چھپی اس میں پورا واقعہ ہضم کر دیا گیا، پورا واقعہ نکال دیا گیا. مکتبے کے مالک نے کہا میں نے نہیں کیا. جو محقق تھا جس نے تحقیق سے کتاب کو چھاپا تھا اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے نہیں کیا. کیوں؟ اس نے میری چھپی ہوئی کتاب دمشق سے چھپی ہے جس پر میری تحقیق موجود ہے، جس میں سب کچھ ویسے ہے جیسے صدیوں سے آ رہا. تو پھر پتا کیا چلا، کھوج لگانے سے کہا گیا کہ نہ مالک مکتبہ نے بدلی نہ ہی محقق نے بدلی، وہاں پر ایک پورا مستندوں کا طبقہ ہے جن کا کام میلاد کی محفلوں کو روکنا، جن کا کام کتابوں میں تبدیلی کرنا ہے. وہ کبار علماء کی ایک کمپنی جو ہے انہوں نے کتاب سے سرکار کی محبت کے صفحے ضائع کر دیے ہیں. اب بتاؤ ان کے بارے میں کون نرم روش گوشہ رکھے گا؟ ان کی کیا حیثیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کی عزت و ادب کے لحاظ سے؟ جو کتابوں سے اوراق کی اوراق ہڑپ کر جائے، کتابوں سے مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے پہلے جو قبر نبی علیہ السلام کا باب ہے اس باب کو ختم کر دے، اور سارے حقائق جو ہر دور میں امت میں موجود رہے ہیں، یہ چور ڈاکو طبقہ جو کہ حقائق کو چھپاتا بھی ہے مٹاتا بھی ہے، جو نہیں چھاپتے ہیں اس میں آنے نہیں دے رہے، اور جو پہلے امت کی کا لٹریچر موجود ہے اس میں یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں. لیکن ہمیں پوری طرح اللہ کی قدرتوں پہ اطمینان ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچ بخشا ہے اس امت کو، وہ سوچ انشاءاللہ قائم رہے گا، اور اس سوچ کے زیر سایہ اہل سنت و جماعت اپنا قافلہ رواں دواں رکھیں گے. قبل اس لیے کہ میں موضوع کو وائنڈ اپ کروں، آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں اور یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کا جو فام دین کورس ہو رہا ہے، اس کے سلسلہ میں اس کو پورے عالم اسلام تک مختلف ذرائع سے پہنچانے کے لیے آج فنڈ کے اکٹھا کرنے کا اعلان کیا جا رہا. اس واسطے میں دوستوں سے کہوں گا کہ وہ بہت جلد آپ تک پہنچے تاکہ ابلاغ و تبلیغ کی خاطر آپ اپنا حصہ اس میں داخل کریں، اور جس کی بنیاد پر پوری دنیا تک یہ پیغام محبت اور یہ عشق کی بات اور یہ حقائق اور یہ انکشافات لوگوں تک پہنچے، اور لوگ اپنے ذرائع سے یہ چیک کریں کہ کہاں کون چوری کر رہا ہے اور کہاں محبت کی سوغات کو لوٹا جا رہا ہے اور کہاں کہاں اہل حق پہ حملے کیے جا رہے ہیں. اپنی طرف سے عطیات دیتے ہوئے اس تبلیغی کام میں اپنا نام لکھوائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر پائیے. یاد رکھنا آج کا یہ جو موضوع ہے اس کا ایک حصہ یہاں بیان ہوا اور اس کا دوسرا حصہ وہ مسجد رضائے مجتبیٰ میں آج موضوع ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات قسط نمبر 12. وہ جو سال ہر سال سے ہمارا موضوع چلا آ رہا ہے اس کا آج 12واں حصہ ہے جس کو وہاں پہ بیان کیا جائے گا. اور یہ کچھ سٹیکر چھپے ہوئے میں نے دیکھے، آیات کو لکھ کر کہا گیا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ شرکیہ جملہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے. اور اس طرح مختلف انہوں نے آیتیں چھاپی ہوئی ہیں. تو اس کا جواب دیتے ہوئے انشاءاللہ ہم نماز جمعہ کے خطبہ میں یہ جو بقیہ حصہ ہے اس گفتگو کا اس کو پیش کریں گے اور یہ واضح کریں گے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرکیہ جملہ نہیں، یہ ہر دور کے امت مسلمہ کی شریعت کا جملہ ہے. اس بات ایک تو وہ ذہن میں رکھنا ہے، وقت پہ پہنچنا ہے. مسجد رضا مجتبیٰ میں آج کا موضوع اسی حوالہ سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، اس کا مطلب کیا ہے اور کن خزانوں کے مالک ہیں اور رب ذوالجلال نے انہیں کیسے مالک بنایا. اور یہ بھی یاد رکھنا اب چند دن اس کورس کے باقی رہ گئے، اس واسطے مزید دوست جو ابھی تک محروم ہیں ان کو لے کے آؤ.
اور پرسوں کا جو موضوع ہے، کل کا موضوع بھی بڑا اہم ہے، تابعین کا دینی جذبہ، بڑے بڑے منفرد ان کے کردار، اس کو بیان کیا جائے گا۔ پرسوں کا جو موضوع ہے وہ انٹرنیشنل موضوع ہے، عقیدہ توحید سیمینار کی شکل میں ہم نے جھوٹے توحید پرستوں کا جو آپریشن کیا تھا، تو انہوں نے 2 سال میں پورے ملک میں جو ہمارے مقابلے میں پروگرام کر کے جواب دینے کی کوشش کی، جواب جس کو وہ خود بھی نہیں کہتے چونکہ مطمئن ہی نہیں ہے، 6 پروگرام تو صرف گوجرانوالہ میں کر چکے ہیں، اگر جواب سمجھتے ہوتے ایک کو تو پھر بس کر جاتے، انہیں ابھی بھی پتہ ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکے۔ بہرحال جو کچھ انہوں نے ان پروگراموں میں اگلا اور جو کچھ اپنے وام زیر کیے، ہم ان اوہام کے آپریشن کے لیے انشاءاللہ پرسوں والا موضوع بیان کریں گے۔ عقیدہ توحید سے متعلق جو غلط فہمیاں وہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، ان غلط فہمیوں کا جواب دینے کے لیے پرسوں کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے اور عقیدہ توحید سیمینار سے ریلیٹڈ موضوع ہے، اس کو سننے کے لیے بھی آپ نے وقت پہ تشریف لانا ہے۔ اور آخری جو اجتماع ہمارا جمعرات کو، آئندہ جمعرات کو ہونے والا ہے، اس کے لیے بھی بھرپور تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔